الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں اور بہنوں، ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی تعریف کرنی چاہیے کہ ہمارا خالق و مالک ہے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، آج کے خطبے میں بھی ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے باتیں بتائی جائیں گی، جو باتیں رہ گئی تھیں انہیں باتوں کو پورا کیا جائے گا، اور اخیر میں قربانی کے کچھ بنیادی مسائل آپ کے سامنے بیان کر دیے جائیں گے۔ پچھلے خطبے میں بات یہاں تک پہنچی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے کی آزمائش سے کامیاب نکلے، اس کے بعد پھر وہاں سے ہجرت کی، جو تقریباً ہر نبی کی زندگی میں یہ موڑ آتا ہے۔ وہ تھے، ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ تھی اور بھتیجے حضرت لوط تھے۔ 3 لوگوں کا یہ مومنوں کا قافلہ وہاں سے نکل کر عراق واپس آ جاتا ہے، فلسطین پہنچتے ہیں، اپنے بھتیجے حضرت لوط کو اردن، جو کہ جارڈن کے نام سے ہے، وہاں پہ دعوت کے لیے متعین کر دیتے ہیں اور خود فلسطین کے آس پاس دعوتی سرگرمیوں میں جٹ جاتے ہیں۔ دعوتی نقطہ نظر ہی سے فلسطین سے آپ کا مصر جانا ہوا، اسی راستے میں وہ آزمائش ہوئی جو اپنی نوعیت کی پہلی آزمائش تھی کسی نبی کے ساتھ۔ ہوا کیا؟ حضرت سارہ کے ساتھ مصر جا رہے تھے، راستے میں ایک ظالم حکمراں اور بادشاہ بھی کی سلطنت بھی تھی، بد کردار، ظالم، گھمنڈی۔ جب وہاں پہنچے تو اس کے کارندوں نے بتایا کہ ایک مسافر آیا ہوا ہے ہمارے ملک میں، اس کے ساتھ ایک بہت خوبصورت عورت ہے۔ اس نے بلوایا دونوں کو، پہلے ابراہیم کو بلایا، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، یہ تمہارے ساتھ جو عورت ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میری بہن ہے۔ پھر باہر آیا تو سارہ سے بتایا کہ دیکھو، اس وقت یہاں اس روئے زمین پر میرے اور تمہارے علاوہ کوئی مومن نہیں ہے۔ اس ایک رشتے سے ہم دونوں بھائی بہن بھی ہوئے، ایمانی رشتے سے ہم بھائی بہن ہیں، ہم نے اسی رشتے سے تمہیں بہن کہہ دیا ہے۔ وہ پوچھے گا تو تم بتانا کہ ہاں میں تمہارا بھائی ہوں، اس رشتے سے بھائی تو میں بھی، لیکن کہا کہ بھائی بتانا، ایسا نہ ہو کہ میں اس کے نظروں میں جھوٹا ہو جاؤں۔ اس کے بعد زبردستی سادہ کو اندر بلوایا،
ان کو ہٹا دیا وہاں سے۔ اس کے بعد انہوں نے بھی وہی جواب دیا کہ میں ان کی بہن ہوں، لیکن جن کے کردار خراب ہوتے ہیں، جو خباثت قسم کے ہوتے ہیں، شیطانی صفات کے جو ہوتے ہیں، ان کے ہاں رحم نہیں ہوتا۔ خاص طور پر جو حکمراں ہوتے ہیں، جو عہدیدار ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کے ہاں سے بالکل رحم چھین لیتا ہے۔ دوسرے کی عزت کا خیال نہیں، دوسرے کے اوپر رحم ان کے ہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ چھین لیتا ہے۔ ان کے ہاں غرور و تکبر آ جاتا ہے، عہدے کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے آ جاتا ہے۔ وہی اس کے ہاں بھی تھا۔ یہ منت و سماجت کے ہم بھائی بہن ہیں، یہ کام نہ آئی، اور چونکہ یہ سارا خوبصورت تھی، اس وجہ سے اس نے غلط نیت سے آپ کی طرف ہاتھ بھی بڑھائی۔ ہاتھ بڑھائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بازو شل کر دیے۔ فالج جیسی کیفیت اس میں ہو گئی، اور اس کے بدن جواب دے گئے، کچھ سخت محسوس۔ انہوں نے پھر کہا کہ تم دعا کرو اپنے رب سے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے ساتھ سے دوبارہ یہ حرکت نہیں کروں گا، دعا کرو میں ٹھیک ہو جاؤں۔ حضرت سارہ نے دعا کی، پھر وہ ٹھیک ہو گیا۔ دوبارہ پھر اسی نیت سے ہاتھ بڑھائی، پھر اس کے بازو شل ہو گئے اور بازو جواب دے گئے، ہاتھ نہ اٹھا سکا۔ پھر اس نے کہا اس بار دعا کیجیے، اس بار وعدہ ہے میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا۔ پھر دعا کی، ایمان والے رحم دل ہوتے ہیں۔ پھر دعا کی، اس کے بعد بازو شل ہوئے تو پھر تیسری بار اس نے ہاتھ نہیں بڑھائے۔ اس کے بعد اپنے سرخی مٹانے کے لیے، خفگی اور شرمندگی مٹانے کے لیے اپنے کارندوں سے کہا لے جا، جلدی سے ہٹاؤ، تم کیا لے آئے؟ بھوتنی بھوت پریت لے آئے، چڑیل لے آئے، کون سا لے آئے؟ تو انسان لگی نہیں رہی، تو جنات لگ رہی ہے، ہٹانا ہاتھ جلدی سے۔ کیسے تم لے آئے؟ اپنے خفگی مٹانے کے لیے، ورنہ اندر سے اس کا دل کہہ چکا تھا کہ یہ ضرور کوئی غیر معمولی طاقت ہے اس کے پیچھے، یہ معمولی شخص نہیں ہے عورت۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو خدمت کے طور پہ اپنی بیٹی، اپنی بازی جو بھی ہو، اکثر روایتوں میں بیٹی کا آتا ہے، وہ حضرت ہاجرہ کو نہ دیتا، جس کی نسل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عربوں کی نسل انہی سے چلی، حضرت ہاجرہ کو خدمت کو دیا۔ وہ باہر آئیں، ادھر حضرت ابراہیم مجبور تھے، کرتے کیا نہ، اس وقت کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، دعا کرنے لگے، نماز میں تھے۔ جب حضرت سارہ باہر آئی تو نماز میں تھے، نماز میں اتنی گنجائش تھی کہ وہ پوچھ سکے اشارے میں، بات تو نہیں کی لیکن نکلتے ہوئے دیکھا تو اشارے میں پوچھا کہ کیا ہوا، ایسے منہ سے نہیں کہا، اشارے میں پوچھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے میری عزت بچا لی ہے، اور اس کا شر اسی پہ پلٹ دیا اللہ نے، اور یہ ہے دیکھو خادمہ بھی انہوں نے دیا ہے ایک میرے لیے۔ اس کے بعد وہاں سے آئے واپس، کچھ دنوں تک سے نکل کے وہاں سے یہاں بھی نا امیدی ہوئی۔ اب جب قوم نے جواب نہ دیا، کوئی اور ایمان لانے والا نہ رہا، تب پھر دعا کہ رب ہب لی من الصالحین، اے رب ایمان لانے والے تیار نہیں ہو رہے، قوم نہیں بن پا رہی ہے، ایک جتھا اور جماعت نہیں بن پا رہی ہے، اس مشن کو آگے بڑھائے، کم سے کم مجھے ایک نیک اولاد دے دے، صرف اولاد نہیں، نیک اولاد۔ صرف اولاد تو بہت لوگوں کے لیے ہے، جو باپ کا ماں کا جینا دو گھر کیے ہوئے، پچھتاتے ہیں ایسے اولاد نہ ہوتی تو بہتر تھا، سکون سے رہتے۔ ان کے لیے مکان کھڑی کیا، انہیں کو باہر کر دیا، ان کے لیے جائیداد بنائی، اب وہی اپنے جائیداد کا ان کو اختیار نہیں۔ دو وقت روٹی کے دو پیسے اگر جیب خرچے مانگنے ہو تو اس اولاد سے مانگتے ہیں، جس اولاد کے لیے باپ نے اپنے خون پسینہ بہایا، اپنے صحت داؤں لگا کے ان کے لیے پراپرٹی بنائی، آج وہ اولاد، آج وہ باپ ان کی وہ پراپرٹی کے لیے اجنبی ہے، اپنے بیٹوں کے لیے اجنبی ہے۔ بعض پڑھے لکھے ہوشیار ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ کچھ تو رحم کھاتے ہیں کہ خود ہی الگ ہو جاتے ہیں شادی کے بعد، کچھ ایسا ہوتا ہے ماں باپ ہی کو الگ کر دیتے ہیں، کہیں اور کر دیتے ہیں، دوسرے روم میں رہو، یا وردھاಶ್ರم میں ڈال کے آ جاتے ہیں۔ ابھی اتنے اللہ کرے ہماری تناسب کا فیصد زیادہ نہ ہو، لیکن یہ شروعات ہو چلی ہے۔ بہت پڑھے لکھے، بہت پیسے والی فیملی جو ہوتی ہے، اپنے غریب یا جو باپ پڑھا لکھا نہ ہو اس کو وہ اپنے اسٹیٹس کے خلاف سمجھتے ہیں، دور ہی رکھتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں رکھتے۔ دوستوں میں اٹھنے بیٹھنے والوں کو بے عزتی نہ، کیسے کہیں گے میرا باپ پڑھا لکھا تو ہے نہیں، کیسے کہیں گے؟ اسی بات نے اس کو وہاں تک پہنچایا، اور اسی کو اپنے ساتھ رکھنا وہ اپنے شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اولڈ ایج ہوم میں ڈال کے آ جاتے ہیں، کبھی پیسے دیتے کبھی وہ بھی نہیں۔ اللہ کی پناہ، بیٹا ہو تو نیک بیٹا ہو جو باپ کی قدر کرے، ماں کی قدر کرے، جسے احساس ہو کہ ماں باپ کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے، کھڑکی ہے، دونوں کو خوش رکھنا ہے۔ اگر جنت پانی ہے تو یہ اسے احساس ہوگا جب نیک ہوگا، اسے تو باپ کی جھڑکیاں بھی نصیحت لگے گی، باپ غصہ بھی ہوگا تو وہ جواب نہ دے گا پلٹ کے، اس لیے کہ سب اس کے آداب بتائے گئے۔ رب ہب لی من الصالحین، اے رب مجھے ایک نیک بیٹا دے دے، بیٹے کی بشارت دی ہوئی۔
جب وہی فرشتے جو حضرت لوط کی قوم کے لیے عذاب لے کر کے آئے تھے، ان کو اضافی ذمہ داری اللہ نے دے کر کے بھیجی، جہاں ان کو بشارت دیتے آئے، اسماعیل کی عذاب لانے آئے تھے اور بشارت بھی پہلے بشارت دینے آئے، انسانی شکل میں آئے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ نہ سکے، دوڑ کے بچڑا ذبح کیا، ان کے لیے میزبانی تیار، مہمان نوازی کے لیے انتظام کرنے لگے، پکا کے بچڑا بھون کے لے کے آئے، سامنے رکھا، ہاتھ نہیں بڑھا رہے، ڈر گئے۔ کوئی عربوں میں دستور تھا، کوئی آپ کے یہاں پردیسی آیا ہوا ہے، اگر پانی آپ کے ہاتھ کا پی لیا، کھانا کھا لیا، تو پھر وہ کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا آپ کو، اور اگر وہ نقصان پہنچانے کے لیے آیا ہے تو آپ کے ہاں کا نمک نہیں کھائے گا، پانی نہیں پیے گا، کچھ کھائے گا۔ یہی رواج تھا عربوں میں، وہ ڈر گئے، یہ لوگ کھانے کے لیے کھا رہے ہیں، ان کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے۔ اس کے بعد جب چہرے پہ خوف کے آثار دیکھے، انہوں نے کہا لا تخف، ڈرو مت، ہم اسے نہیں کھاتے۔ پھر بتایا کہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم آپ کے بھتیجے لوط کی قوم کے لیے عذاب لے کر کے آئے ہیں اور بشارت بھی دینے آئے ہیں تمہیں۔ حضرت ہاجرہ جب دیوار کے آڑ میں کھڑی تھی، بوڑھی ہو چکی تھی، حضرت ابراہیم خود 86 سال کی عمر میں ہو چکے تھے، یہ تو تعجب نہیں کیا، لیکن وہ تعجب کہ بوڑھی، قالت انی عجوز، میں بوڑھی ہوں، مجھ سے کیسے، مطلب یہ تو ایک ہٹ کر کے معاملہ لگتا، ایسے ہوتا، قالوا کذالک، ایسے ہی ہوگا، آپ کا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔ بشارت وہاں دی، بیٹی حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ اچھا یہ وہ چھوڑ کرے تھے، یہ چھوڑ، اس کے بعد یہ ولادت ہونے کے بعد اب وہ سوکنوں کا معاملہ ہے، پہلے حضرت اسماعیل 13 سال کا بڑے، بعد حضرت اسحاق کو اللہ تعالیٰ، اب وہ معاملہ ہو گیا کہ ظاہر سی بات ہے، انہیں لگتا تھا جو دوسری بیوی تھی حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ کو لگتا تھا کہ حضرت ہاجرہ کو اولاد ہو گئی ہے، اب زیادہ توجہ، زیادہ محبت یہی کی طرف ہوگی، یہ چیز انہیں تکلیف دے رہی تھی، اور وہ سوکنوں کی جو ہوتی ہے آپس میں وہ ہونے لگی، فطرت ہوتی ہے عورتوں کی۔ حکم ہوا کہ ان کو چھوڑ کے آ جاؤ، آزمائش کا ایک نیا دور شروع ہوا، ایک بڑھاپے کا سہارا، آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے مشن کو آگے بڑھانے والا اور آپ کو سہارا دینے والا ایک آیا بھی 86 سال کی عمر میں، اس کو بھی حکم ہو رہا ہے کہ جا کر کے چھوڑ کے آ جاؤ مکے، بیوی سمیت چھوڑ کر کے آ جاؤ۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے یہ بوڑھا خلیل اللہ تیار ہو گیا، حضرت ہاجرہ کو لے کر کے، حضرت اسماعیل کو لے کر کے، ایک پوٹلی میں کھجور اور ایک مٹکے میں پانی لے کر کے چل دیا، وہاں جا کر کے مکے میں جہاں زمزم ہے وہاں پہ پہلے ایک پیڑ ہوا کرتا تھا، وہاں پیڑ کے نیچے بیٹھا دیا اور چھوڑ کر آنے لگے، کچھ بتایا نہیں۔ ہاجرہ کے دل میں وسوسے آنے لگے، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی، اللہ کا خلیل مجھے کیوں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے، بے یار و مددگار، نہ قدر صحرا، نہ آدم ذات، نہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں، نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کوئی سہارا دینے والا، یہ کس بات کی سزا دے رہا ہے میرا شوہر مجھے۔ اس کے بعد کئی بار پوچھا، شوہر نامدار بتائیے تو یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے، یہاں کوئی ہے ہی نہیں، دور تک کوئی چرند پرند دکھائی نہیں دیتا۔ بھائی چرند پرند وہاں ہوں گے جہاں پانی ہو، جنگل ہو، کچھ تھا ہی نہیں، نہ جنگل ہے، نہ پیڑ ہے، نہ پانی ہے، ایک پیڑ لے دے کے وہی تھا جہاں زمزم کا کنواں ہے، ایک پیڑ تھا وہیں بیٹھا دیا، کچھ نہیں، آبادی بھی نہیں آس پاس میں، تشویش تو ہوگی کہ بیٹے کو کم سے کم میرا نہیں، ننھے شیرخوار کا تو خیال کرتے، اس کو بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں۔ 2-3 بار کہا، کوئی جواب نہ ملا، اچھا مڑ کے دیکھا بھی نہیں، اور تشویش بڑھ گئی، کیا کون ناراضگی کہ مڑ کے دیکھ بھی نہیں رہے، جب غم کی انتہا ہوتی ہے تو آدمی سامنا نہیں کرتا، یا تو نفرت کر رہا ہو آپ سے بہت زیادہ کہ آپ کو سامنا نہیں کرنا چاہتا، آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، یا بہت زیادہ غم ہو، محبت ہو آپ سے، اور وہ کوئی مشکل فیصلہ لے رہا ہو یا لے چکا ہو، پھر وہ سامنا نہیں کر پاتا۔ اگرچہ بہت مضبوط دل کا ہوتا ہے شوہر، مرد کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جسمانی اور روحانی دونوں طور پر بہت مضبوط بنایا ہے، لیکن اس کے باوجود ہے تو مرد ہی، ہے تو انسان ہے، اس کے سینے میں دل ہے، اس کے ہاں بھی خوشی اور غم ہوتے ہیں، اظہار نہیں کیا، اس غم کا اظہار میں کر دوں گا تو ان کا کیا حال ہوگا جن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو مضبوطی سے مڑ کے دیکھا بھی نہیں۔ جب ایک سوال کیا، اس اللہ کی بندی نے حاجر نے کہا اللہ امرک بہذا، یہ ایسا کرنے کے لیے کہ اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے، کیا اللہ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، بس اس نے کہا، پھر بھی مڑ کے نہیں دیکھا، آگے چلے گئے۔ دیکھیے اس اللہ والی، اللہ پہ ایمان رکھنے والی، جو پوری دنیا کی عورتوں کے لیے مثال ہے، کہ شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے، شیرخوار بچے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، ایک تھیلے میں کھجور ہے، ایک مٹکے میں پانی ہے، 2-3 دن سے زیادہ کا رسد اور خوراک ہے نہیں۔ جب انہوں نے کہا اللہ امرک بہذا، اس طرح کا سلوک جو میرے ساتھ آپ کر رہے ہیں، کیا اللہ کا یہی حکم ہے کہ ایسا میرے ساتھ کیا جائے؟ کہا اذن لن یضیعنا اللہ ابدا،
ایک جملہ جو تمام مومنوں کو، ایمان والوں کو تسلی دیتا ہے، وہی جملہ انہوں نے کہا اذن لا یضیعن اللہ ابدا، جب اللہ کا یہ حکم ہے پھر اللہ ہم ماں بیٹے کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ پھر وہی خیال کرے گا جائیے، وہ دیکھ لے گا آپ جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد آئے، ایک پتھر تھا، اس کے آڑ میں کھڑے ہوئے، خانہ کعبہ کی طرف رکی، اس کے بعد روئے، وہاں نہیں روئے سامنے۔ تو لوگ سوچتے ہیں رونا ہے کمزوری کی دلیل ہے، مردوں کے خلاف ایسا نہیں ہے۔ اتنا بڑا نبی جو اتنے بڑے بڑے آزمائشوں سے نکل کے آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے، لیکن جب خون کی محبت، اپنی بیوی بچوں کی محبت آئی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ رونا بزدلی کی دلیل نہیں، یہ رحمت کی دلیل ہے، یہ رشتوں سے محبت کی دلیل ہے، یہ اپنوں سے اپنائیت کی دلیل ہے۔ جب خلیل اللہ کے آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں تو اہل غیری کے آنکھوں میں کیوں نہ آ سکتے ہیں؟ اور نہ آئے تو آدمی پتھر دل ہے، یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کے سامنے، بیوی کے سامنے، بیٹے اور بیوی کے سامنے نہیں روئے۔ ایک مرد کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، وہ تسلی دے گا۔ گھر کا مکھیا ہی جب وہ سخت جواب دے جائے، اس کا وہی سرنڈر بول جائے تو باقی لوگ تو ان کا برا حال ہو جائے گا۔ وہ تسلی دیتا ہے، ضبط کرتا ہے، آنسوں کو روکتا ہے، وہ بڑے بڑے مصیبت میں وہی تسلی دیتا ہے گھر والوں کو، رو مت، تسلی رکھو۔ ابراہیم علیہ السلام آ کر کے وہاں روئے اور ایک دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، رب میں اپنے بچوں کو، میں نے بیوی کو، اپنے گھر والوں کو تیرے بیت حرام، مسجد حرام کے پاس رکھا ہے، تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے، تیرے حوالے ٹھہرایا ہے۔ مقصد یہ ہے ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ ہر باپ کی خواہش ہونی چاہیے، ہر صاحب اولاد کی خواہش ہونی چاہیے کہ اس کی فیملی مسجد کے آس پاس ہو، اپنے گھر والوں کو اللہ کے گھر کے پاس بسائے رہے، کوشش کرے تاکہ وہ اور اس کے بچے اللہ کے گھر سے جڑے رہیں، ان کی زندگی میں اللہ کے گھر کے اثرات آئیں، دینی ماحول ان کا صاف ہو، ایک چھاپ ہونی چاہیے۔ یہی مقصد ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ چھوڑ کے وہاں سے آ گئے تو فلسطین واپس آ گئے، کچھ دنوں تک تو چلا، کھجور کھایا، پانی پیا ختم ہو گیا۔ اب جب کھانا ختم ہو گیا تو بچے کے لیے جو ماں کے سینے میں دودھ تھا وہ دودھ بھی ختم ہو گیا۔ بچہ رونے لگا بھوک سے، اس کی طلب دیکھی نہ گئی ماں کو۔ اس کے بعد وہ دوڑتی ہے، کہیں کوئی قافلہ آ جائے، کہیں کوئی کچھ دکھائی دے جائے، کوئی شخص، صفا پہ جاتی ہیں دوڑ کر کے، وہاں کھڑی ہو کے چاروں طرف دیکھتی ہیں، کوئی نظر نہیں آتا، پھر دوڑتی ہوئی آتی ہیں، بچے کو چومتی ہیں، بوسہ دیتی ہیں، پھر مروا پہ جاتی ہیں۔ ایسے 7 چکر پورا کیے، پائچہ اٹھا کے دوڑتی ہیں، کپڑے اٹھا کر کے، ماں کی بے قراری کی کیفیت بیان کی گئی، پائچہ اٹھا کے دوڑتی آتی، بیچ میں بچہ کا بیٹے کو بوسہ دیتی۔ ایک ماں کی مامتا بڑی عجیب ہوتی ہے، ایک اس میں مامتا جھلک رہی ہے۔ اللہ کو زیادہ اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شاعر اللہ میں سے کر دیا۔ 7 چکر لگاتی ہیں، کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتے تھے، پتہ نہیں بچہ کے سال میں وہ توڑ کے وہیں آتے تھے۔ 7ویں چکر میں جس وقت آپ پہاڑی پر کھڑی تھی، جبرائیل ایک آواز سنتی ہیں، آتی ہے، دیکھتی ہیں تو وہاں پہ بچہ ایڑیا رگڑ رہا ہوتا ہے، یا پھر حضرت جبرائیل کے پر سے وہ چشمہ پھوٹا۔ اس ماں نے جو بے قراری نے بچے کے پیاس بجھانے کے لیے جو دوڑ لگائی بے قراری میں، ماں کی بے قراری کو، اس کی دوڑ کو، اس کی کیفیت کو امر بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے۔ نہ ابراہیم ہے، نہ ان کی پیاس ہے، نہ ان کی رگڑتی ہوئی ایڑیاں ہیں، لیکن یہ شاعر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذا صفا والمروہ من شاعر اللہ۔ حج نہیں ہوگا، حاجی خوشی تو غم میں دوڑی تھی، حاجی خوشی کے عالم میں بھی اس کو دوڑ لگانی ہے، وہاں کوئی اسماعیل نہیں ہے، لیکن صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے تاکہ ایک ماں کی مانتا یاد آئے، ایک پیار سے بچے کے لیے اس کا دوڑنا یاد آئے کہ کوئی فیملی تھی جس نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا تھا۔ اور اس کے بعد ایک ماں نے بیٹے کے لیے اس کی پیاس بجھانے کے لیے دوڑ لگائی تھی، اور وہ ماں خلیل اللہ کی بیوی تھی، وہ بھی یاد رہے۔ 2 انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، ایک تو اس کو شاعر اللہ میں سے کر دے کہ اللہ کا شاعر ہے قیامت تک کے لیے، ہر حاجی کو یہ رکن ادا کرنا ہے۔ دوسرا، زمزم کے کنویں کی شکل میں پوری دنیا کو ایک اتنا قیمتی تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا جس میں کئی بیماری کی شفا ہے، کئی لوگ شفا یاب ہوئے، جس نے کئی کی بھوک مٹائی، کئیوں کی پیاس بجھائی، وہ رہتی دنیا تک کے لیے آپ زمزم جیسا کنواں دے دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یہ انہیں کی دوڑ کا نتیجہ ایک انعام دیا اللہ تبارک، اور تو دوسرے انعام ہے ہی ہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر کے بڑے ہوتے ہیں اسماعیل، ادھر بڑے ہو رہے ہیں، پل رہے ہیں، 13 سال کے ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں ادھر خواب دکھایا جا رہا ہے باپ کو، ابھی بھی چین، ابھی بھی آزمائشوں کا سلسلہ تھما نہیں، خواب دکھایا جا رہا ہے۔ نبی کا خواب وہی ہوتا ہے،
اس کے بعد آئے، سمجھ گئی کہ اللہ کا حکم ہے، یہ آئے گائے وہاں سے، پھر مکے آئے، اس کے بعد بیٹے سے مشورہ کیا، تیار تو تھے پہلے ہی سے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں اور ذہنی طور پر تیار ہو چکے تھے، لیکن بیٹا چونکہ 13 سال کا ہو چکا تھا، سمجھ بوجھ والا ہو چکا تھا، تو بڑے بیٹے صرف وہ ان کی زندگی کے تعلق سے فیصلہ نہیں تھا ابراہیم کے تعلق، بیٹے کی زندگی سے بھی جڑا ہوا مسئلہ تھا، اور اتنا بڑا فیصلہ لینے جا رہے تھے، وہ دیکھنے جا رہے تھے کہ بیٹا تیار ہے کہ نہیں۔ میں تو تیار ہوں، میرا بیٹا اس قربانی دینے کے لیے تیار ہے کہ نہیں۔ مشورہ کہ رب انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اتنا بڑا مسئلہ، میں نے خواب میں دیکھا، منام اچھے خواب کو کہتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ بچہ بڑا ہو چکا ہے، اس کے تعلق سے باپ کوئی بھی فیصلے لے، حالانکہ بیٹوں کو بھی چاہیے کہ ماں باپ اگر کوئی بڑے فیصلے لے، شادی کا کوئی بھی بڑے ماں باپ، ہزاروں میں کوئی ایک باپ ہوں گے جو اپنے بیٹوں کا برا چاہیں، ہزاروں میں کوئی ایک نکلے گا، ورنہ سارے ماں باپ اپنے بیٹوں کا بھلا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے انداز الگ ہوں، یا اپنے فیصلے میں ہو سکتا ہے چوک ہو جائے ان سے، جیسے ہم لوگوں سے چوک ہو جائے، لیکن نیت اور نیتی ان کی ٹھیک ہوتی ہے، اکثر اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، بیٹوں کو بھی چاہیے کہ مان لیں، لیکن بات کی یہ ذمہ داری کہ بیٹا اگر بڑا ہو گیا ہے، سمجھدار ہے، تو اسے مشورے لے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بیٹا تو بتا، فانظر ماذا ترى، بیٹا تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ انہوں نے فوراً کہہ دیا افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کریے، آپ ہمیں صبر کرنے والوں میں پائیں گے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، آپ بلا جھجک اپنے اس میں عمل کر دیجیے۔ تیار ہو گئے، شیطان بےقرار بھی ہوا، بہکانے کی کوشش بھی کی، لیکن ناکام و نامراد ہوا، اس آڑے نہ سکا، اس قربانی میں لے گئے، اور دونوں باپ بیٹے جب اس قربانی دینے کے لیے جب فلما اسلما وتلہ للجبین، دونوں جب فرما بردار ہو گئے اور اپنے تیار ہو گئے، اسماعیل لیٹ گئے، ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دینے کی تیاری کر لی۔ ایسے نہیں کہا گیا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، ابراہیم کے طریقے سے وہی روگردانی کر سکتا ہے جو بیوقوف ہوگا۔ ہم نے تو انہیں چن لیا، دنیا میں بھی چن لیا، وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، دنیا میں بھی ہم نے چنا، اپنا دوست بنایا انہیں، آخرت میں تو منتخب لوگوں میں سے ہے ہی ہے۔ اذ قال له ربه اسلم، جب ان کے رب نے ان سے کہا ابراہیم سرنڈر ہو جاؤ، تابع ہو جاؤ اللہ کے۔ مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے سرنڈر کر دینے والا اپنے آپ کو۔ یہ اور بات ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن سب کچھ اپنی منمانی چلاتے ہیں، نہ اللہ کی چلنے دیتے نہ اللہ کے رسول کی چلنے دیتے۔ اذ قال له ربه اسلم، ان کے رب نے کہا سرنڈر ہو جاؤ ابراہیم، قال اسلمت لرب العالمین، کہا میں ہو گیا سرنڈر، مان گیا، حکم سراغوں پر، کوئی تذبذب نہیں، کوئی تشویش نہیں، کوئی جھجک نہیں، کوئی ہچکچاہٹ نہیں، اللہ تو نے کہا ادھر ہو گیا، چھری گردن پہ رکھ دی۔ اللہ کو یہ اتنی بڑی قربانی، انسانی جان کی قربانی لینی مقصد نہ تھی، دل کا ارادہ دیکھ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ قد صدقت الرؤیا، تو خواب سچ کر دکھایا، خواب میں تو ذبح کرنے کا حکم تھا، یار ذبح کیا نہیں، لیکن کہا کہ تم نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم بس آزما رہے تھے، اور یہ قربانی مان لی گئی، قربان کیا نہیں، لیکن دل کا دیکھ لینا کہ دل باپ بیٹے دونوں تیار ہیں، اور ایک دم بالکل جانور کی طرح لٹا دیا، گردن پہ چھری رکھ دی۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ بالکل کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز لگائی، فرشتے کے ذریعے سے خود لگائی، اور کہا ابراہیم اب ہاتھ سچ ہو گیا، بس ہم آزمانا تھا، بس اس کے بدلے میں وفدیناہ بذبح عظیم، ایک ذبح عظیم جنت سے بھیجا، میڈے کی شکل بھیجا کہ اس کی جگہ پہ یہ سب کرو۔ ہم تو دل کا وہ دیکھ رہے تھے، وہ آسمان، وہ ولولہ، وہ جوش باقی ہے کہ نہیں جو چلا آ رہا ہے۔ اللہ جانتا تھا، دنیا والوں کو دکھانا مقصد تھا کہ ایسے لوگوں کو اللہ دوست بناتا ہے جو اپنا سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پہ بیچ چکے ہوں، ان کا کچھ نہ ہو، وہ اپنی جان تک گروی رکھ چکے ہوں اللہ اس کے رسول کی، اللہ کی مشیت اور مرضی کے سامنے، اللہ کی خوشی کے سامنے، اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے سامنے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی قربانی آپ کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا، قیامت تک کے لیے باقی رکھ دیا۔ چلے آئے ان کو چھوڑ کر کے، دوبارہ گئے، اور اختصار کے ساتھ باتیں بیان کروں گا، پھر دوبارہ بہت دنوں ادھر اسماعیل علیہ السلام شادی وغیرہ بھی ہو گئی، جرہم قبیلے میں آ کے بس گئے تھے لوگ۔ ابراہیم علیہ السلام واپس آئے، دوبارہ گئے، تین بار کا جانا ہوا ہے چھوڑنے کے بعد۔ ایک تو یہ دوبارہ پھر گئے، دیکھا کہ نہیں اسماعیل، وہ لمبے شکار کے لیے چلے گئے،
अब शिकार करने के लिए जब कोई जाता तो बहनों पे वापस आता था। शिकार करने चले गए, पूछा कहाँ है, बीवी घर पे थी, पूछा कहाँ है, कहा नहीं है, शिकार करने के लिए गए हुए हैं। कहा गुजर बसर कैसी होती है, कहा बहुत मत पूछिए, बहुत बुरा हाल है। कहा ठीक है, आएंगे तो उनको सलाम कहना और कहना अपने दरवाजे की चौखट बदल देंगे। ये वसीयत, बुढ़ा आया था और ये वसीयत कर गया। वो आए तो पहले ही, बीवी के बताने से पहले ही वो खुशबू से महसूस कर लिए कि कोई आया था। तो कहा कोई आया था क्या? हज़रत इस्माइल ने पूछा कोई आया था? तो कहा कि हाँ, एक बूढ़ा आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, कहाँ गए? मैंने कहा शिकार करने गए। तो कहा और कुछ पूछा? कहा पूछ रहे थे गुजर बसर कैसी चल रही है? मैंने कहा जैसी चल रही है, बड़ी मुश्किल गुजारा हो रहा है। तो कहा कुछ कहा? उन्होंने कहा है कि अपने दरवाजे की चौखट बदल देंगे। तो इस्माइल ने कहा पगली, वो मेरे बाप थे और उन्होंने तुझे तलाक देने के लिए कहा, तूने नाशुक्री के कलमात अदा किए। देखिए बाप को कितनी फिक्र कि मेरे बेटे एक नाशुक्री बीवी होगी, मेरे बेटे का जीना दुभर कर देगी, कितना भी खून पसीना करके कमा के रख देगा, इसकी ये नाशुक्री के अल्फाज बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है, ये नहीं पूरा हो रहा है, वो नहीं पूरा हो रहा है, ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो उसका सुकून गारत कर देगी शौहर, मेरे बेटे का, अपने शौहर का। एक नाशुक्री बीवी किसी भी घर में हो, किसी के भी घर में हो, वो घर सुकून से नहीं रहेगा, उस घर में हमेशा लगी रहेगी, खटपट लगी रहेगी। जो नाशुक्री बीवी होगी, शुक्रगुजार बीवी जो शौहर की मेहनत को देखेगी, उसके इज्जत का ख्याल करेगी, सूखी रोटी पे गुजारा कर लेगी, एक हर जबान पे हर शिकायत का आने नहीं देगी, हर हाल में शौहर का अल्लाह का शुक्र अदा करेगी। इस नजाकत को, इस बारीकी को एक नबी जानता था। एक पहले झटके में फैसला सुना दिया कि इसे तलाक दे दिया जाए, और हज़रत इस्माइल ने तलाक दे दी। बाप की बात मानी, बाप खैर खां है, अगर इतना बड़ा फैसला माँ बाप ले ले तो बेटे को झिझकना नहीं चाहिए, लेकिन उसमें खैर खाही हो, इंतकामी जज्बा ना हो। बाद माँ बाप को जबरदस्ती तलाक दिलवा देते हैं बेटों का, ऐसे भी केस आते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद तलाक दे दी, फिर दोबारा गए तो फिर पूछा, तो तीसरी बार गए तो फिर शिकार के, तो फिर मौजूद थे, तीर कर रहे थे थोड़ी दूर पर। उसके बाद नहीं, चौथी बार गए, तीसरी बार भी नहीं मिले, वो पता चला नहीं है। उन्होंने कहा गुजर बसर अच्छी हो रही, कहा चौखट बाकी रखेंगे। तो फिर कहा मेरे बाप थे, उन्होंने तुम्हें बाकी रखने के लिए। चौथी बार में गए तो देखा तीर गड़ रहे। इतने दिनों के बाद मुलाकात हुई, दोनों ने दूसरे को देखा, दौड़ करके उधर से दौड़े, इधर से दौड़े, दौड़ के गले मिल गए दोनों। बहुत देर तक दोनों एक दूसरे के गले मिलकर रोते रहे। उसके बाद फिर बाप ने बताया, अच्छा एक मकसद देके गए थे, हुक्म हुआ था कि दोनों बाप बेटे, जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसी वक्त बता गए थे हाजिरा को कि गम मत करो, यहाँ पे अल्लाह तबारक का घर है वहां पे, और ये बाप बेटे मिलकर के उस घर की तामीर करेंगे। बता गए थे उसी टाइम से, बुखारी में हदीस है। उन्होंने बताया कि मैं एक खास मिशन से आया हूँ, अल्लाह ने हुक्म दिया अपने घर की तामीर की। उसके बाद दोनों मिलकर बाप बेटों ने मिलकर के अल्लाह के घर की तामीर की। और उसके बाद वअज़्ज़िन फ़िन्नास बिलहज्ज यअतूका रिजालन, जब खाने काबा बन के तैयार हो गया, फिर इब्राहिम को हुक्म हुआ यहाँ पे इसमें खड़े होकर के आवाज लगाओ हज के लिए, लोग आएंगे, दुनिया के हर कोने से आएंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा लोगों, अल्लाह का घर बनके तैयार हो गया है, इसके तवाफ के लिए, इसके घर के लिए, इसकी ज़ियारत के लिए आओ। रिवायतों में आता है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आवाज वो दुनिया में कहीं भी कोई ईमान वाला मौजूद था, उसके कानों तक अल्लाह तआला ने पहुंचाई। तो ये उसके बाद अब वो हज भी बाकी है। इब्राहिम ने जिस मकाम पर खड़े हुए थे, उस मकाम इब्राहिम मुसल्ला, उसको जानवाज बढ़ाने का हुक्म भी है। ये सारी चीजें उनके घराने की यादगार है। और ये जो हज के अय्याम चल रहे हैं, ये सब भी ज्यादातर उन्हीं के घर की है, ये कुर्बानी उन्हीं के घर की है। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को इब्राहिम खलीलुल्लाह की जिंदगी से बहुत कुछ सीखने, उसे नसीहत पकड़ने की तौफीक दे। बारिल्लाह हमारे घर की हर औरतों को हाजरा जैसी कुर्बानी देने की और मुसीबत में अल्लाह तबारक तआला पे तवक्कुल करने की तौफीक दे। अल्लाह तबारक तआला हम तमाम लोगों को इस्माइल जैसा बेटा दे, जो अल्लाह के हुक्म पर और बाप के हुक्म पर जायज मामले में सरेंडर बोल दे, न बाप के खिलाफ जाए न अल्लाह के खिलाफ जाए। अल्लाह तबारक तआला अगर खानदान हो, फैमिली हो, तो इब्राहिम जैसी हो, ताकि वो सुकून बाकी रहे। अल्लाह तबारक तआला की मोहब्बत अपनाइए तो क़ुर्बत बाकी रहे। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआन व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला तव्वाबुन करीमुन रऊफ़ुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। मैं 2 मिनट और लूंगा, इसलिए कि बस ये आखिरी जुमा है कुर्बानी के पहले का, बातें समेटने भी थी, बहुत इख्तिसार के साथ हमने कि फिर भी टाइम इतना हो गया। कुर्बानी के ताल्लुक से बहुत सारे मसले आपको मालूम है, बस सरसरी तौर पर मैं बताते चलूंगा कि उन्हीं 4 जानवरों में से जिनका जिक्र है उन्हीं में से कुर्बानी होगी।
भैंस के ताल्लुक से मैं कई बार कह चुका हूँ कि वो इख्तिलाफी मसला है, अगरचे कुछ लोगों ने, बड़े उलमा ने जायज़ करार दिया है, लेकिन हम अपनी इतनी बड़ी इबादत को इख्तिलाफी ना बनाएं। हमारे पास और ऑप्शन मौजूद है। जो बड़े अयूब हैं उनसे हम खरीदते वक्त ये देखें कि इतना काना ना हो कि बहुत जाहिर हो, लंगड़ा ना हो कि पता चल रहा हो, इतना बीमार ना हो कि बीमारी पता चल रही हो, इतना लाख कमजोर ना हो कि हड्डियों में गुदा ना हो उठा के बैठाया जाए, या कान वगैरह में सुराख ना हो, मोटा ताजा हो और खूबसूरत हो, दांत वाला हो। ये शर्त है। अगर किसी को नहीं मिलता तो फिर 1 साल का दुम्बा या मेढा जायज है, 1 साल का, और किसी उसमें जायज नहीं, सिर्फ दुम्बे या मेढे में 1 साल का हो तो जायज है, और उसमें दाता होना शर्त है। उसमें ना मिले तब शर्त है कि 1 साल का अगर दुम्बा या मेढा ले आए तो भी किफायत कर जाएगा। इसी तरह से खसी जानवर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसी ही किया है, अक्सर खसी के काना कलम से करते थे। और मैंने हदीस कल के दर्स में बताई थी, अबू दाऊद की मुस्नद अहमद की सुनन दारिमी की, कि वो हदीस सही है। इमाम हाकिम ने, इमाम ज़हबी ने, सईद इब्न हिब्बान ने उसकी तस्हीह की है, और वो 2-2, 3-3 रवायतों से हदीस आई, 2 रवायतों से आई हुई है, हज़रत आयशा की रवायत से, अबू हुरैरा की रवायत से। वो हदीस सही है खसी वाली, बल्कि खसी किया हुआ जानवर का गोश्त अच्छा होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 मेढे की उसमें है, मौजूअइन, अज़ीमैन, समीनैन, अक़रनैन, अमलहैन, और मौजूअइन उसमें लफ्ज़ है कि खसी किए हुए थे, तो खसी किया हुआ भी जायज़ है। कुर्बानी हम कुर्बानी से पहले ना करें। कसाई के लोगों को हम दे देते हैं तो वो हम जाते नमाज पढ़ने देते हैं तो पहले ज़बह कर देते हैं, कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, नमाज के बाद ही कुर्बानी होगी। और छुरी खूब तेज कर लिया करें। इसके अलावा सुन्नत यह है कि पाल करके, पहले से पाल करके ला करके घर में मोटा, उसमें ज्यादा सवाब है। एक लगाव अपनाइए जो जानवर से हो जाती है, उसकी भी कुर्बानी देनी होती है। बेहतर यह है कि अपने हाथ से ज़बह करें, घर वालों को भी सामने खड़ा करके रखें, उनको भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला के खड़ा करते थे, खड़े हो जाओ, गोश्त खाएं, खिलाएं। पहले अल्लाह के रसूल ने मना किया था ज़खीरा करने से, लेकिन जब गरीबी थोड़ी सी दूर हो गई, खुशहाली आ गई, तो कहा कि अब ज़खीरा भी कर सकते हो, दोस्तों को खिलाओ, रिश्तेदारों को खिलाओ, फकीरों, गरीबों, मिस्कीनों, उसमें बिला क़ैद मज़हब। अगर आपका गैर मुस्लिम कोई दोस्त है, खाता है, तो उसको भी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुर्बानी के जानवर में से कोई भी चीज उजरतन नहीं दी जाएगी कसाई को। खाल या तो बेचकर अपने इस्तेमाल में ले आए, या फिर सदका और खैरात कर दे, या फिर खाल को अपने इस्तेमाल में ले आए, या तो उसका पैसा सदका और खैरात कर दे। बहरहाल खाल नहीं दी जाएगी उसको कसाई को। और यहाँ भी खाल इस बार जमा नहीं किया जा रहा है, आप लोग अपना कहीं उसका इंतजाम कर लें। इसके अलावा भी और मसले थे, दर्स डेली होता है, जो चीज़ें आपको रह गई आप बाद में भी हमको फ़ोन करके या फिर ये क्या करके पूछ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीज़ों को समझने की तौफीक दे। असल चीज़ एक ये भी है कि कुर्बानी का असल तकवा का नाम है, कोई दिखावा ना हो। उससे एक बकरी भी हो ना और 100 लोग उसकी तरफ से हो तो पूरी तरह से काफी हो जाएगी, और दियत अल्लाह तबारक दे तो कुर्बानी हो जाएगी। लेकिन हमने दिखावे के लिए लाए और दाम बढ़ा के 50,000 1 लाख का लेकर जाए, ये हो कि शोहरत हो तो उसका सवाब नहीं मिलेगा और रियाकारी उसमें आ जाएगी। तो कुर्बानी अल्लाह के लिए, नियत अल्लाह की हो, और सारी चीज अल्लाह की। सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती, कुर्बानी क्या, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, जीना, मरना, सब कुछ अल्लाह के लिए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ, सारी चीजें सब अल्लाह के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कुर्बानी की बारीकियों को, उसकी नजाकत को, उसकी हिकमत को समझने की तौफीक दे और उसके तकाज़े पूरा करने की तौफीक दे। आमीन।